الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نام احمد معتبر سوغات ہے، آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے، جس کا ثانی دو جہاں میں نہ ملا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اس لیے ان کو محمد مصطفیٰ کہیے، احمد مجتبیٰ کہیے۔ خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر ان کو کیا کہیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب خدا کہیے، شریعت کا اقرار یہ ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کے خادم خاص ہیں اور انہیں 10 سال تک حضور کی خدمت کا موقع نصیب ہوا۔ جب حضور مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی تقریباً 7-8 سال عمر تھی، تو ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہما نے حضرت انس کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا۔ کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، 10 سالوں میں ایک بار بھی حضور نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو ازواج مطہرات میں سے مجھے کوئی کچھ کہنا چاہتا تو حضور فرماتے چھوڑو، اس برتن کی عمر ہی اتنی تھی۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے بہت کچھ ارشاد فرمایا، ان باتوں میں سے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا۔ ایک بات یہ کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں وہ پائی جائیں تو وہ ایمان کی لذت پا لے گا، ایمان کا سرور اسے نصیب ہو جائے گا۔ حلاوت مٹھاس کو کہتے ہیں، ایمان کی ایک مٹھاس ہے جو مومن محسوس کرتا ہے۔ عبادت کا ایک لطف ہے، ایک ذائقہ ہے، نماز کا ایک لطف ہے، قیام کا مزہ ہے، سجدے کا مزہ ہے، سحری کا اپنا لطف ہے، افطاری کا اپنا لطف ہے، صلاۃ التراویح کا ایک اپنا لطف ہے، اعمال کی ایک حلاوت ہے، پھر ان اعمال کی مختلف اوقات میں حلاوت الگ ہے۔ اگر فجر کے وقت نماز پڑھو تو اس کا اپنا مزہ ہے، اگر تہجد کے نماز پڑھو تو اس کا اپنا لطف ہے۔ اسی طرح مقامات کے فرق سے ان کی حلاوت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اگر گھر میں نماز پڑھو تو اپنا لطف ہے، مسجد میں جا کے پڑھو تو اپنا لطف ہے، اگر پیشانی کو حرم کا صحن مل جائے تو پھر اپنا لطف ہے، اگر ریاض الجنہ کی زمین مل جائے تو پھر اپنا لطف ہے۔ اسی طرح ایمان کی ایک حلاوت ہے جو مومن محسوس کرتا ہے، لیکن وہ پائے گا کون؟ تو حضور نے فرمایا جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔
وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز میرے حضور نے ارشاد فرمایا، من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول اتنے محبوب ہوں کہ کوئی اور چیز اتنی محبوب نہ ہو۔ جب یہ کیفیت دل پا لے گا تو پھر ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا۔ دوسری چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ بندہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے، جس سے بھی پیار کرے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ جس سے بھی پیار کرے، جس سے بھی محبت کرے، اس کی وجہ سے ہی کرے۔ ہم نے نہ قطرہ دیکھا، نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہی ڈوب گئے۔ تو یہ مقصد اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض اگر یہ زندگی کا اسلوب بن جائے تو کہا کہ ایمان کی مٹھاس تمہیں نصیب ہوگی۔ تیسری چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی، آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ نے بندے کو کفر سے بچا لیا اور بندہ آ گیا ایمان میں۔ کہا کہ کفر کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہو جائے کہ آگ میں جانا آسان ہو اور کفر کی طرف جانا مشکل ہو۔ کہا کہ اگر یہ کیفیت نصیب ہو گئی تو پھر ایمان کی حلاوت تمہیں مل جائے گی، ایمان کا کمال، ایمان کا سرور، ایمان کی مٹھاس تمہیں میسر آئے گی۔ جو بیرون ملک جانے کے لیے اپنے آپ کو مرزا لکھ دے، پھر کہے کہ ایمان کا مجھے مزہ نہیں آیا، اس کو خاک لطف ملنا ہے ایمان کا۔ ایمان سب سے قیمتی متاع ہے۔ اس دنیا پر جو ہمیں سب سے قیمتی دولت عطا کی گئی ہے وہ ایمان ہے، اور قیامت کے دن جو سب سے بڑی دولت ہمیں دی جائے گی وہ دیدار الہی ہے۔ تو کہا کہ جس کو بھی یہ 3 سعادت مندیاں مل گئی، نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول اتنے محبوب ہو جائیں کہ کوئی اور چیز اتنی محبوب نہ ہو۔ تیسری کہ جس سے بھی محبت کرو اللہ کے لیے محبت کرو۔ اور پھر کہا کہ اگر تمہیں اللہ نے کفر سے بچا لیا ہے اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو تمہارا کفر کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہو جائے کہ آگ میں جانا تمہیں آسان لگے اور کفر کی طرف جانا تمہیں مشکل لگے۔ اگر یہ 3 چیزیں ہمیں نصیب ہو گئیں، ان 3 چیزوں کا نور اگر ہمیں نصیب ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے ایمان کی حلاوت، ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ میسر آئے گی اور ہمیں زندگی میں سکون نصیب ہوگا۔ جو منکر نبی کا ہو حق کا بندہ ہو نہیں سکتا، جو منکر نبی کا ہو حق کا بندہ ہو نہیں سکتا، بنا عشق نبی کے ایمان پختہ ہو نہیں سکتا، بنا عشق نبی کے ایمان پختہ ہو نہیں سکتا۔ جو کہے یا محمد اور جائے جہنم میں، میرے مصطفیٰ کو یہ گوارا ہو نہیں سکتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔